الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں پھر جمعہ کے دن اپنے گھر میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. ہم جتنا بھی شکر کریں ہم اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے. اس کرم والے سے ہی یہ دعا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے دوبارہ کھولے ہیں، اے اللہ قیامت تک ایسے ہی انہیں کھلا رکھنا. ہم جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں اور تیرا ہی در ہمارا سر جھکانے کا اور ہمارے سر تیرے ہی در پر جھکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گھر میں سجدے کی سعادت عطا فرما. کتنا مشکل وقت تھا اور کس قدر ہر مسلمان کے دل پر یہ گھڑیاں قیامت کی طرح اور غم اندوہ کی صورت میں گزر رہی تھیں کہ رمضان مبارک آیا چلا گیا، عید آئی چلی گئی، جمعہ آتا تھا گزر جاتا تھا، لیکن وہ جو احساس ہوتا تھا اندر کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور اللہ کے گھر میں جا کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہوں گے، وہ موقع نہیں مل رہا تھا. اے مسلمان، آج اللہ کے سامنے سر جھکا کر سجدے میں گڑ گڑا کر اور رو کر یہ دعا کر کہ اے اللہ یہ نعمت جو تو نے دی ہے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نعمت اور یہ سہولت ہمیں عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے صدقے جتنا مشکل وقت بھی آیا امت مسلمہ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہی رکھا.
تنہائی میں تھا، مجلس میسر نہیں آ رہی تھی، لیکن ہر شخص نے اپنے اپنے گھر میں مجلس سجا لی، اپنے اپنے گھر میں محفل بنا لی اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور اپنے رب کو یاد کرتا رہا۔ اسی لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے غفلت اور ایک ہے محو ہو جانا۔ محویت کیا ہے اور غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ اس سے منع کیا جاتا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلوں میں سے نہ ہو۔ ڈونٹ بی ہیڈ لیس، ڈونٹ نیگلیکٹ دا تھنگس۔ محویت یہ ہے کہ انسان کسی چیز میں ڈوب جائے، انسان کسی چیز کے اندر کھو جائے، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مشکل وقت آیا، امت مسلمہ نے یہ ثابت کیا کہ رب ہم غافل نہیں ہیں بلکہ تیرے عشق میں ڈوبے ہوئے، تیرے عشق کے اندر ہم محو ہیں۔ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے۔ اسی لیے جب یہ لاک ڈاؤن تھا اور یہ ساری پابندیاں تھیں، لیکن سجدے پر تو کوئی پابندی نہیں تھی، ذکر پر تو کوئی پابندی نہیں تھی، قرآن مجید کی تلاوت پر تو کوئی پابندی نہیں تھی، اور ہر شخص کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ چھن گیا ہے، مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے، اور اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہر شخص زیادہ محنت کرتا رہا، ہر شخص جو ہے وہ زیادہ محنت کرتا رہا ہے اور زیادہ وقت جو ہے اپنے رب کو دیتا رہا ہے، زیادہ وقت درود شریف پڑھنے میں صرف کرتا رہا ہے کہ میرے مولا کیا ہوا اگر میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میرا رب تو مسجد میں بھی تھا، میرا رب تو گھر میں بھی ہے، اور میں گھر میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میں مسجد میں بھی تیری بندگی کے لیے جایا کرتا تھا۔ کرم والے، میں آج بھی تیرا بندہ ہوں، کل بھی تیرا بندہ تھا اور کل بھی تیرا بندہ رہوں گا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، worship your Lord، اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتا رہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جب موت تیرے دروازے پر دستک دے تو اس وقت بھی تیرا یہ حال ہو جس طرح میرے آقا نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب بذکر اللہ، اے میرے امتی، میرے غلام، میرا کلمہ پڑھنے والے، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ موت آ جائے، اور میں تجھے یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جب دنیا چھوڑ کر جا رہا ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہو، اور اس وقت تو دنیا چھوڑ رہا ہو اور تیری جو زبان ہے، تیرا جو دل ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور تیری زبان جو ہے وہ ذکر سے تر ہو، تو محسوس کر رہا ہو اپنے رب کے نام کی مٹھاس، تو محسوس کر رہا ہو کہ تیرے رب کا نام تیرے جسم کو تازگی بخشتا ہے، تیری روح کو جلا بخشتا ہے، تیرے اندر اس نام کی وجہ سے تیرے رب کا نور آ رہا ہے، تو یہ محسوس کر رہا ہو،
لوگ یہ سمجھ رہے ہوں، ارد گرد کھڑے انہیں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہی از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن اینڈ ہی از ان اے ڈیفیکلٹ moment, but you were enjoying and you enjoy in that time and you be drowned in zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. تو الحمدللہ یہ کیفیت تھی کہ ہر شخص جو ہے اسے یہ احساس تھا کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن رب اس کے سامنے تھا اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہا ہے، اور اللہ نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی جگہ جہاں پر بھی اسے وقت میسر آیا ہے اس نے اپنے رب سے ہی لو لگائی ہے اور اپنے رب کے ساتھ ہی رابطے کو بڑھایا ہے۔ تو یہ پابندیاں ہوتی ہیں، آخر انسانوں کی حفاظت کے لیے یہ چیز بھی ضروری تھی۔ لوگوں کی زندگی جو ہے اس کا بڑا ہی مرتبہ ہے، بڑا ہی مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ پابندیوں نے ہمیں رب سے دور نہیں کیا بلکہ ہمیں رب سے اور قریب کیا ہے۔ رب سے ہمیں کسی نے دور نہیں کر سکا، کوئی بھی ہمیں رب سے دور نہیں کر سکا، بلکہ جتنی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں، مشہور بات ہے کہ سونے کو جتنا تپایا جاتا ہے اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ عشق کی آگ جو ہوتی ہے، جو محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غفلت سے منع کیا گیا ہے، لیکن محویت از ریکوائرڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یہ ہے محویت۔ Your life is like in front of yourself. Look at it and take the steps wisely. If you watch and you look after yourself, that means that you are looking yourself and you are presenting yourself in بارگاہ of اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اپنے آپ کو اس بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تو تیاری کرتا ہے، ہر وقت اس پر تیرے خیال میں، تیرے تصور میں، تیرے ذہن میں، تیرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کسی مجلس میں جاتا ہے تو کیوں وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتا ہے، اپنے لباس کو چیک کرتا ہے؟ کیوں اسے یہ خیال ہوتا ہے I am going to gathering and the people will look at me and people will watch me, so he wants to fix himself. اور پھر وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے آتا ہے۔ اسی طرح اگر تو اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیری تعلیمات کے مطابق، میں تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا ہوں، اور ایک ایک لمحہ میں تیری رضا کے لیے گزارتا ہوں۔ اس لیے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں مجلس میں ہوں تو اور بن جاؤں، میں تنہائی میں ہوں تو کوئی اور دکھائی دوں، میں مسجد کے اندر جاؤں تو میرا اور چہرہ ہو، میں مسجد سے باہر رہوں تو میرا کوئی اور چہرہ ہو۔ نہیں، وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جہاں بھی ہوتا ہوں اس کا بندہ بن کر رہتا ہوں، میں اس کا بندہ بن کر رہتا ہوں، اور میرے پیش نظر اس کی ذات ہوتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے اوپر مکمل طور پر حاوی ہے، اور میرا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، میری سانسیں اس کے ہاتھ میں ہیں،
میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور میں اسی کا بن کر رہتا ہوں۔ یہی ہے آج کا پیغام کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے میرے دوستو کہ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے اب یہاں آئے ہو، اس مصلے کو جو اٹھا کر لائے ہو اسے اپنے سامنے ہر وقت رکھو، جہاں پر بھی ہو وہاں پر اسے بچھا کر اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا لو۔ وآخر دعوانا